پرہیز کیا تھا، لیکن بہت جلد یہ ایام گزرتے گئے یہاں تک کہ سال کا اختتام ہو گیا۔ زندگی بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی ابھی تو میری ابتدائی زندگی ہے، لیکن سوچتے سوچتے ہی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جس طریقے پر کہ ہم سال ب سال اپنے احوال کو دیکھتے جا رہے ہیں، اس سال کا آغاز ہوا تھا تو ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ بہت دن ہمارے پاس موجود ہے، بہت طویل عرصہ موجود ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح ایام گزر گئے کہ وقت تنگ ہو گیا اور اپنے کام ہم سنبھال نہ سکے، اپنے کاموں کو ہم پورا نہیں کر سکے، لیکن جیسا تیسا عبارت خوانی کے ذریعے اس کو پورا کیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ ہر حدیث پر غور و فکر کیا جاتا، ہر حدیث کو مکمل شرح و بسط کے ساتھ میں سمجھا جاتا، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ انسان اپنی زندگی کا آخری دن یہ محسوس کرے گا تو میں نے کچھ کام نہیں کیا ہے، میرا بہت کچھ کام رہ گیا ہے، مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، لیکن اب تو دن آخری آ چکا ہے، میں تو کچھ نہیں کر پایا۔ یہ سوچ کر انسان اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اسے کہ ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، موت جب آنے ہی والی ہے تو ہمیں اپنے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کیا حکم ہمیں دیا ہے، کن کن باتوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں کیا کیا اپنے اندر صفات اور اچھائیاں پیدا کرنا چاہیے، کن کن باتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اگر زندگی کے اندر نہیں کیا گیا تو جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو کچھ نہیں کر پائے گا، وہ تو ایک لمحے کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب ہر آدمی سوچے کہ ہمیں ابھی کتنا کچھ کرنا باقی ہے، کیا کیا کرنا باقی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا سب سے اہم ترین کام ہے، دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکالنا، شہوانی جذبات خواہشات کو نکالنا، حسد کو، کینے کو، بغض کو نکالنا، ایک ایک برائی کو اپنے دل سے نکالنے کی فکر کرنا، اس کے لیے ایک طویل عرصے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے محنت اور مجاہدے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی جب تک پوری محنت کے ساتھ اور مجاہدات کے ساتھ اپنے دل کو صاف کرنے کی محنت نہیں کرتا، اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اور جب تک دل صاف نہیں ہوتا اس وقت تک دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اللہ کا خوف بھی نہیں آتا، اللہ سے تعلق بھی نہیں پیدا ہوتا، نمازوں میں مزہ بھی نہیں آتا، ذکر کی لذت بھی نہیں آتی، نیکی سے الفت نہیں پیدا ہوتی، آخرت کی فکر اور طلب نہیں پیدا ہوتی۔ یہ سب باتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت جب کہ دل میں صفائی پیدا ہو جاتی ہے، دل صاف ہو، شفاف ہو، اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ جب دل کے اندر گندگی بھری ہوگی، دنیا کی محبتیں، خواہشات، لذات اور
حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، عجب و خود پسندی، تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں سما سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی سوچیں کہ اتنا بڑا کام ہے، وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کسی کو کہ کتنا وقت کس کے پاس ہے، اس لیے کہ اللہ نے موت کا وقت کسی کو بتایا نہیں۔ یہ جو ہمارے اوقات اسباق ہوتے ہیں وہ تو معلوم ہوتا ہے انسان کہ بھئی فلاں تاریخ تک پڑھانا ہے، فلاں تاریخ میں امتحان ہے، فلاں تاریخ تک ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے، یہاں تو اتنا معلوم ہے کم سے کم، لیکن وہاں تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے موت کب آنے والی، آج آ جائے، کل آ جائے۔ اس لیے ہم وقت تیار رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کام ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی، دوسرا کام ہے اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنے کا، صفات سے لبریز کرنے کا، کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، اللہ سے الفت پیدا ہو جائے، اللہ کے نام لینے میں مزہ آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، نبی علیہ السلام سے تعلق اور انسیت پیدا ہو جائے، سنتوں کا اہتمام پیدا ہو جائے، نمازوں کی فکر پیدا ہو جائے، ہر وقت دل پر سوار ہو نماز نماز نماز، اس فکر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش ہو، سنتوں کا اتباع، ایک ایک چیز کی سنت، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج و زکوٰۃ ہو یا اس کے علاوہ کھانا اور پینا ہو، اٹھنا اور بیٹھنا ہو، تمام دنیا کے جتنے کام اور مصروفیات ہیں سب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش۔ یہ کام کرنے کے لیے ایک اور بہت وقت چاہیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ایک وقت، پھر اس کو نیکیوں سے آراستہ، کمالات اور صفات سے وابستہ کرنے کی ایک اور محنت اور اس کے لیے وقت۔ جب اتنا سارا کام باقی ہے تو بھائی کیسا اطمینان سے بیٹھ سکتا ہے؟ کس طریقے پر وہ غفلت کر سکتا ہے جبکہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ جانے والا ہے؟ اس لیے ہم وقت موت کی فکر بھی رکھنا چاہیے۔ معلوم ہی نہیں ہے جب کہ کب آئے گی موت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استنجا خانے جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا دوری پر پانی رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے اور وہیں پر تیمم کرنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ چند قدم کے فاصلے پر پانی ہے۔ آپ نے کہا کیا یقین ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤں؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد بند ہوگی اور بند ہونے کے بعد کھل جائے گی۔ یہ ہے موت کا ڈر، خوف، موت کے بارے میں یقین، استحضار، یہ ہونا چاہیے آدمی۔ جب یہ ہوگا تو اپنے آپ کو برابر لگائے رکھے گا برائیوں سے بچانے میں، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں، نیکیوں سے، کمالات سے، اوصاف سے وابستہ کرنے میں، معمور کرنے میں ہر وقت کوشاں رہے گا۔ یہ دو کام ہیں۔ آپ لوگ ابھی فارغ ہو کے جا رہے ہیں، بخاری شریف کا ختم ہوا، اسباق آپ کے ایک ایک بعد دیگر ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر عالم بن کر اور فاضل بن کر اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے اور کچھ ذمہ داریاں سنبھالیں۔ لیکن دیکھو، اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے وابستہ نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں اپنے آپ کو نہیں سنوارا اور یوں ہی جا کر بیٹھ گئے
تو اس علم کے ذریعے سے فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ امت کو بھلائی نہیں ملتی، امت کو اچھا راستہ نہیں ملتا، ہدایت والی بات آپ کے ذریعے نہیں چلتی، اس لیے کہ ہمارے پاس خود وہ چیز موجود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو ہم نے پورے سال پڑھا، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے اس علم کو وراثت نبوی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار میراث میں نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ انہوں نے تو علم چھوڑا ہے۔ جو آدمی اس علم کو لیتا ہے وہ حظ وافر یعنی اچھا خاصا حصہ لے لیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر علم کو وراثت نبوی کہا گیا ہے اور حضرات علماء کو انبیاء کے وارثین اسی نقطہ نظر سے کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو علم چھوڑا وہ کیا ہے۔ ہم نے احادیث کا ذخیرہ پڑھا، بہت ساری کتابیں پڑھ لی، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، موطا مالک، موطا امام محمد، اس کے علاوہ بھی احادیث کے بہت سارے ذخیرے ہیں، اور اس سے پہلے مشکات شریف، اور اس سے بھی پہلے ریاض الصالحین۔ یہ ساری احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ اللہ کے نبی کا علم ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حصہ جو پڑھتے ہیں الفاظ میں، نقوش میں، حروف میں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا زبانی حصہ ہے، اور ایک اس کے اوپر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں علم کہتے ہیں اور اللہ بھی جہاں پر لفظ علم استعمال کرتے ہیں وہ بغیر عمل کے صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ جاننا جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو، اس کو شریعت علم کہتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ شریعت مختلف الفاظ کو اصطلاحی جامہ پہنا کر اس کا ایک الگ مفہوم دیتی ہے۔ نماز، لفظ صلاۃ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اقیم الصلاۃ، لغت میں اس کے معنی آتے ہیں دعا کرنا، لیکن شریعت میں اس کے معنی دعا کرنے کے نہیں ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا ایک الگ مفہوم ہے، ایک خاص عبادت کا نام جس کے اندر یہ فرائض ہوں، یہ واجبات ہو، یہ آداب ہو، یہ طریقہ کار ہو، یہ ترتیب ہو، اور اس کے ظاہر اور باطن کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہوں۔ شریعت اس کا نام صلاۃ رکھتی ہے، صرف دعا اس کے معنی نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مفہوم ہے، حج کا ایک مفہوم ہے، اور روزے کا ایک مفہوم ہے۔ لغوی زبان میں آپ اس کے معنی تلاش کریں تو مناسبت تو اس میں اور اس میں ہوگی، لیکن جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے وہ معنی شریعت نہیں دے رہی ہے۔ شریعت اس کے اندر کچھ اور چیزیں داخل کر رہی ہے۔ اس کے اندر یہ اور یہ چیزیں ہوں تو اس کا نام نماز، اس کا نام روزہ، اس کا نام زکوٰۃ، اس کا نام حج، اس کا نام عمرہ۔ اسی طریقے پر لفظ علم کے معنی لغت میں تو آتے ہیں جاننا، لیکن شریعت میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف جاننے کے نہیں ہیں، بلکہ وہ جاننا جو مقرون بالعمل ہو، یعنی ایسا جاننا جس کے ساتھ عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔
اس کا نام ہے شریعت کے اندر علم. جو علم محض جان لینا ہو، اس کے ساتھ عمل مقرون نہ ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے علم کہتے ہی نہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ میں جو لوگ کہ صرف جانتے ہیں ان کو عالم نہیں کہا گیا. جو لوگ جاننے کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں انہی کا اعتبار کیا گیا، اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کے لیے تنبیہات کی گئی اور ان کے اوپر وعیدیں بیان کی گئی، ان کی خامیاں گنوائی گئی اور ان کو ناکارہ قرار دیا گیا. احادیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں ان کے اوپر نازل فرمائی گئی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر علم جس کو کہتے ہیں وہ عمل کے ساتھ مقرون ہوا کرتا ہے. اب جو کچھ ہم نے پڑھا ہو، چاہے وہ مامورات ہو چاہے وہ منہیات، اس پر اگر ہمارا عمل ہے تو ہم اللہ کے نبی کے وارث کہلائیں گے. اور اگر صرف ہم نے ظاہراً پڑھ لیا ہے، الفاظ کو پڑھ لیا، حروف کو پڑھ لیا، احادیث کے الفاظ کو جان لیا، اس کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں، اس کے مامورات پر عمل نہیں ہے اور اس کے منہیات کے اوپر عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے وارث نہیں ہوئے. صحیح وارث وہی کہلاتا ہے جو اللہ کے نبی کے علم کو لے، محض جانکاری کو نہیں. اس کو سمجھ لو اچھی طرح، محض جاننے کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے علم کو لے. اور اللہ کے نبی کا علم دو چیزوں پر مشتمل تھا، ایک تھا جانکاری کا نام اور ایک تھا عمل کرنے کا نام. دونوں سے مل کر اس کا نام ہوا ہے علم. یہ شریعت کی اصطلاح. لہذا شریعت کی اس اصطلاح کے مطابق عالم وہی کہلاتا ہے جو کہ عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لے، اپنے علم کے ساتھ عمل کو جاری کر لے، چاہے وہ مامورات ہو چاہے وہ منہیات. مامورات جو احکام دیے گئے ان سب چیزوں پر پکے طور پر عمل کرنے والا، اور جتنے منہیات، ممنوعات، محرمات، مکروہات، ناجائز امور، ان تمام سے بچنے والا. جو یہ کام کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ساتھ اپنا عمل اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں، شریعت انہی کو دراصل عالم کہتی ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ خام خیالی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہم وارث انبیاء ہیں. وارث انبیاء وہی کہلائے گا جو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جاری کر لے گا، اور جو اس سے خالی اور عاری ہوگا اس کو یہ خام خیالی چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دینا چاہیے کہ وہ انبیاء کا وارث ہے. کیسے ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کا وارث؟ وہ آدمی جو پڑھ لکھ کر جانکاری کے باوجود عمل اس کے مطابق نہیں کرتا، جو نمازوں کو چھوڑ دے، جو نمازوں میں غفلت کرنے لگے، جو اسی طرح جو ہے ذکر و تلاوت میں غفلت کرنے لگے اور بہت سارے احکامات سے روگردانی کرنے لگے، محرمات میں ابتلا ہو، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، نہ آنکھیں قابو میں ہو، نہ دل قابو میں ہو، نہ ہاتھ پیر قابو میں ہو، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، تو کیسا یہ آدمی اللہ کے نبی کا وارث کہلا سکتا ہے؟ خود ہی سوچ لے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا وارث وہی ہوتا ہے جو علم کے ساتھ عمل کو جوڑ لیتا ہے. جو علم و عمل کے اندر جدائی کر دے وہ صحیح معنی میں اللہ کے نبی کا وارث نہیں کہلا سکتا. آپ اس بات کو ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے. ایک طرف 1000 عابد ہو، عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر اذکار میں لگنے والے، ایسے 1000 عابد، اور دوسری طرف ایک عالم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 1000 عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ شیطان کیا کراتا ہے انسان سے۔ شیطان انسان سے چاہتا کیا ہے؟ 2 کام چاہتا ہے۔ ایک کام یہ چاہتا ہے کہ وہ مامورات کو انجام نہ دے، دوسرا یہ چاہتا ہے کہ گناہ میں مبتلا رہے، اس کی پوری محنت، اس کی پوری جد و جہد اور اس کی تمام تر تحریک، اس کا حاصل اور خلاصہ یہی 2 باتیں، وہ بھی اور اس کے چیلے پوری محنت اس کے اوپر کرتے ہیں کہ انسان کو مامورات سے ہٹا دے اور گناہوں میں لگا دے، وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے، اور دوسرے گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جائے۔ یہ اس کی پوری محنت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم جانکاری کے باوجود، بہت کچھ علم رکھنے کے باوجود، تحقیق رکھنے کے باوجود، باریکیاں علم کی جاننے کے باوجود، فقہیات کے اندر خصوصی ذوق رکھنے کے باوجود، حدیث کے فن پر اچھی خاصی مہارت حاصل کرنے کے باوجود مامورات کی پابندی نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے، اب بتاؤ بھائی شیطان کی تحریک اس کے اوپر چل گئی کہ نہیں چل گئی؟ یہی نہ شیطان چاہتا تھا، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ذکر نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، اللہ کو یاد نہ کرے، تلاوت نہ کرے، غافل زندگی گزارے، اور دوسری طرف گناہ میں مبتلا ہو جائے، جو نفس میں آئے وہ کرنے لگے، آنکھ سے وہ کرے جو اللہ نہ چاہتا ہو، زبان سے وہ بولے جو اللہ نہ چاہتا ہو، اور دیگر اعضاء جوارح کو گناہوں میں مبتلا کر ڈالے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، اور شیطان کی اس بات پر جب ایک جانکار انسان عمل کر رہا ہے تو شیطان کی تحریک اس سے کامیاب ہو گئی۔ جب اس عالم سے شیطان وہ کام لے رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو وہ عالم شیطان پر بھاری ہوا یا آسان ہوا؟ سوچو، غور کرو، دعوت فکر دے رہا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی تو کہہ رہے عالم وہ ہوتا ہے جو شیطان پر بھاری ہوتا ہے، شیطان کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہاں تو یہ خود شیطان جو چاہتا وہی کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھائی نماز نہ ہو، ذکر نہ ہو، تسبیح نہ ہو، معمورات نہ ہو، عبادات نہ ہو، سو کے گزار دیا کرے، غفلت کی زندگی کرے، دوسری طرف گناہ پر گناہ کرتے جائیں، غیبتیں کرے، چغلیاں کھائیں، غیبت ایک دوسرے کی کرے، پگڑیاں اچھالا کرے، حسد اور بغض رکھا کرے۔ شیطان یہی چاہتا تھا، ایک عالم سب کچھ جاننے کے باوجود یہی سب کچھ کرنے لگا ہو۔ آپ بتائیں اللہ کے واسطے کہ یہ عالم شیطان پر بھاری ہے یا مشکل ہے؟ شیطان پر بھاری ہے یا آسان ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ اس کا ایجنٹ ہے نا؟ عالم ہو کر یہ سب کچھ کرے گا تو شیطان اور ارے ایسے تو مجھے بہت چاہیے، یہ تو میرے کاسٹ کے لوگ ہیں، یہ تو میری تحریک کے رہنما بن سکتے ہیں، میری تحریک کے ایجنٹ ان کو بنایا جا سکتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی یہ سنتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی نہیں سنتے ہیں، لہذا میں تو ان کو اپنا ایجنٹ بنا سکتا ہوں، یہ میرے کاز میں، میری تحریک میں اور میرے جو ہے کام میں میرے تو مددگار اور معین بن جائیں گے، میں جو چاہتا ہوں وہ ان کے ذریعے میں اور کرا سکتا ہوں، بہت اچھا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، لیکن یہ عالم صاحب جو سب کچھ جاننے کے باوجود معمورات کے پابند نہیں ہے، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، وہ تو شیطان کے اوپر بہت آسان ہے، بلکہ شیطان کے معین و مددگار ہیں، شیطان کے اوپر وہ بھاری نہیں ہے۔ جب بھاری نہیں ہے تو حدیث کا کیا مفہوم ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا، محض جانکاری نبی کا مقصود نہیں ہے،
صرف جانکاری سے شیطان پر انسان بھاری بن جاتا یا عالم بھاری بن جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات غلط ہو جاتی، نعوذ باللہ۔ اسے کہ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں ایک عالم یعنی صرف جاننے والا عمل نہیں کرنے والا بھی بھاری ہوتا ہے، یہ مطلب لے لیں تو یہ تو غلط ہو گیا نا، یہ مطلب تو غلط ہے اس کا۔ صرف جان لینا، صرف پڑھ لینا، بخاری پڑھ لینا، ترمذی پڑھ لینا اور کتابیں پڑھ لینا اور جو ہے بہت کچھ بیان کر لینا اور واعظ و نصیحت کر لینا، کتابیں لکھ دینا، سب کچھ کر لینا، لیکن عمل کے اندر زیرو ہو اور علم کے اندر ہیرو ہو، ایسا عالم شیطان پر بھاری نہیں ہوتا، جیسے کہ سمجھا چکا ہوں۔ لہذا حدیث کا مطلب کچھ اور لینا پڑے گا آپ کو۔ کیا لینا پڑے گا؟ وہ جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، فقہ کہتے ہیں شریعت میں، علم کہتے ہیں شریعت میں اس کو جس میں علم کے ساتھ عمل بھی ہو، مامورات کی پابندی، منہیات سے احتیاط و پرہیز، جب یہ دونوں چیزیں رہیں گی تب اس کا نام ہوتا ہے شریعت میں علم اور شریعت میں فقہ۔ اسی فقہ کو یہاں بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقیہ واحد اے عالم واحد، جو عالم ہے ایک عالم، جو فقیہ ہے ایک فقیہ، وہ شیطان کے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ کب بھاری ہوتا ہے؟ جب علم کے ساتھ عمل سے اپنے آپ کو لیس کر لیتا ہے، ہر گناہ سے بچنے والا، ظاہری اور باطنی دونوں، اور اسی طرح اعمال کا پابند، مامورات کا پابند، چاہے وہ ظاہری اعمال ہو یا باطنی، دونوں سے اپنے آپ کو لیس کر لیا، اب اس کے بعد شیطان آنے سے گھبراتا ہے۔ ایسے آدمی سے شیطان گھبراتا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو عالم گناہوں سے بچنے والا، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، شیطان اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا، بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اس سے دوسروں سے نہیں ڈرتا، وہاں تو بے دھڑک آتا ہے، یہاں آنا چاہتا ہے تو ڈر ڈر کے آتا ہے، کوشش تو کرتا ہے اس کو بھی بہکانے کی، بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے فاضل کو، لیکن اس کے پاس آنے سے گھبراتا ہوا آتا ہے، اسے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کو بہکانا آسان نہیں ہے، اسے کہ خود قرآن کریم کے اندر اسی کا ایک جملہ آ گیا، وہ بھی سن لیجئے۔ شیطان نے خود اللہ کے سامنے کہا، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین۔ خود استثناء کر رہا ہے، اے میرے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، تو میں ضرور بے ضرور آپ کے بندوں کے سامنے زمین کے اندر ان کو چیزیں مزین کر کے بتاؤں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن آپ کے مخلص بندوں کو نہیں کر سکوں گا۔ معلوم ہوا ان سے بہت ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، ان کے قریب نہیں آتا۔ یہ مخلص کون ہے؟ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، علم و عمل کے جامع بن گئے، علم و عمل کی جامعیت ان کے اندر ایسی آ گئی کہ اب شیطان ان کو دیکھتا ہے تو ڈر کے بھاگتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان، اس لفظ کے اوپر غور کر لو کہ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف جانکار اس سے مراد لیتے ہیں، یہ حدیث ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ صرف جاننے والا، یہ حدیث اس کے اوپر ٹھیک نہیں بیٹھتی، بلکہ یہاں فقیہ سے مراد آپ کو لینا پڑے گا وہ فقیہ، وہ جانکار
جو علم کا جامع، عمل کا جامع، دونوں کا جامع ہے۔ ایک طرف علم بھی اس کے اندر ہے، دوسری طرف عمل بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقوی و طہارت ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جو ہے اعمال ظاہرہ بھی ہیں، اعمال باطنہ بھی ہیں، اور گناہوں سے بالکلیہ پرہیز ہے۔ اگر کبھی گناہ اتفاق سے ہو جائے، وہ روتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ آدمی فقیہن کا یہاں مصداق ہے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ شریعت کے اندر فقیہ کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا استدلال یا نہیں آیا؟ استدلال میں نے جو کیا ہے وہ استدلال آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ فقیہ کے معنی کا، فقیہ کی تعریف اس سے میں نے عرض کی ہے۔ فقیہ شریعت میں کہتے کسے ہیں؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ فقیہ صرف اس کو کہہ نہیں سکتے جو صرف جان لیتا ہو، بلکہ فقیہ اسی کا نام ہے جو اپنے اندر عمل بھی رکھتا ہو، اور مامورات اور منہیات دونوں سے متعلق وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتا ہو، مامورات پر عمل کرتا ہو، منہیات سے اپنے آپ کو روکتا اور بچاتا ہو۔ جو آدمی ایسا ہوگا وہی دراصل فقیہ کا مصداق ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حسن بصری کی خدمت میں آیا تھا اور اس نے عرض کیا ایک مسئلہ۔ حضرت حسن بصری نے اس کا ایک جواب دیا۔ اس نے کہا کہ فلاں فقیہ تو یہ بولتے ہیں، میں نے فلاں فقیہ سے پوچھا تو انہوں نے یوں کہا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا هل رأيت فقیہا قط، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ بگھاتے ہوئی فقیہ سے پوچھ لیا، کہاں فقیہ کو پوچھ لیا؟ غصے کے عالم میں حسن بصری کہہ رہے هل رأيت فقیہا قط، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا الفقیہ البصیر بامور دینہ والزاہد فی الدنیا والراغب الی الاخرہ۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ سن لو۔ انہوں نے کہا فقیہ کہتے ہیں اس کو جو امور دین پر بصیرت رکھتا ہو، گہری نظر رکھتا ہو، تفقع رکھتا ہو، البصیر بامور دینہ، اپنے دین کے تمام امور پر اچھی بصیرت اس کو حاصل ہو، تفقع حاصل ہو۔ ایک بات، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے آگے کہا الزاہد فی الدنیا، جو دنیا سے جی نہیں لگاتا، جو دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، جو دنیا میں جیتا ہے، ضرورت کے لیے جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور ضرورت کی چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن دنیا میں اپنا جی نہیں کھپا دیتا، جو دنیا میں اپنی دنیا سے محبت نہیں کر لیتا، اس کو کہتے ہیں الزاہد فی الدنیا۔ یہ ہے فقیہ کی تعریف۔ اور تیسری بات کہی الراغب الی الاخرہ، جو آخرت کا راغب ہو، اس کے دل میں ہر وقت آخرت کا خوف، آخرت کی طلب، آخرت کی فکر، اور آخرت کی جب فکر آ جائے گی وہ اللہ کے احکام پہ چلے گا، گناہوں سے بچے گا، تقوی شعار بنے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف اپنے جی میں رکھے گا۔ اسے کہ آخرت کا خوف اللہ کے خوف کا داعی ہوتا ہے۔ آخرت کا خوف دراصل نیکیوں کی طرف چلانے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے الراغب الی الاخرہ۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس کا نام ہے فقیہ۔ تم سمجھتے ہو فقیہ صرف اس کا نام ہے کہ کوئی آدمی کو جان لینے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی لگاؤ، دونوں چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی، اور یہ دونوں چیزیں جامع ہیں ان تمام چیزوں کو جو میں نے عرض کیا، یعنی تمام مامورات پر پابندی اور تمام منہیات سے بچنا، یہ دو چیزیں میں نے عرض کی تھی، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے فقیہ کی تعریف۔ اب ہم ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، کتابیں ختم ہو رہی ہیں، تو اپنے جی کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا کے جاؤ۔ میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے اور وصیت بھی ہے۔ وصیت اور نصیحت
کہ آپ لوگوں نے یہاں پڑھا، اب یہاں سے جاتے وقت آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ سمجھ کر جانا ہے، اپنے آپ کو دو باتوں سے آراستہ پیراستہ کر لینا ہے۔ ایک ہے مامورات سے آراستہ پیراستہ کر لینا، اور دوسرے تمام منہیات سے بچ کر تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لینا۔ یہ جب ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا اور آپ علم و عمل کے جامع بن جائیں گے۔ لیکن بھائی یہ چیز ذرا پاپڑ بیلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ بھی آپ کو توجہ دلائی گئی ہے، مدرسے میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کے لیے محنت، اس کے لیے مجاہدہ اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ضروری ہے۔ بغیر اس کے یہ حاصل یوں ہی نہیں ہو جاتا کہ اگر کوئی آدمی سوچ لے تو ہو جائے۔ جیسے اگر کوئی ڈرائیور بننا چاہتا ہے تو ڈرائیور بننے کی خواہش کرنے پر یا سوچ لینے پر ڈرائیور نہیں بن جاتا، بلکہ کسی کی رہبری کے اندر ڈرائیونگ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ڈرائیونگ سیکھے گا کسی سکھانے والے سے، پھر وہ ڈرائیور بن جائے گا اور خود بخود گاڑی چلانے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہماری یہ گاڑی جو اصل میں ہے باڈی، یہ بھی چلانا سیکھنا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کچھ ظاہری اعضاء ہیں، کچھ باطنی اعضاء ہیں۔ یہ ظاہری اعضاء، باطنی اعضاء صحیح رخ پر چلے، صحیح کام انجام دے، آنکھ صحیح استعمال ہو، زبان صحیح استعمال ہو، دل کا بھی صحیح استعمال ہو، ہاتھ پیر کا بھی صحیح استعمال ہو، کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کسی ڈرائیور سے ڈرائیونگ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ سیکھیں گے، چلتے مدت لگے گی، محنت کے ساتھ محنت بھی لگے گی، مدت بھی لگے گی۔ محنت اور مدت دونوں جب آپ لگا دیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور کامیاب کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ڈرائیور ہی کو تلاش نہیں کیا اور بغیر ڈرائیور کے یوں ہی چلتا رہا، معلوم نہیں کہاں دھکے لگایا، کہاں الٹا سیدھا ہو گیا، کہاں اس کی گاڑی کا کیا حال ہوا، اسے بیچارے کو خود ہی خبر نہیں ہوتی، اور پھر خام خیالی میں زندگی پوری بسر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کا آخری وقت آ جاتا ہے اور انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے، ارے ہائے میں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، میں نے اس کو حاصل کرنے کی فکر نہ کی، آج میرا آخری وقت آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو دین کے رہبر بننے کی جو صفات اور خصوصیات ہوتی ہے ان سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنے کی بھی محنت کرے۔ ایک ہے اپنے آپ کو درست کرنا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام امت کی رہبری۔ اب تک جو میں نے کہا وہ پہلا کام تھا، اپنے آپ کو ٹھیک بنا لینا، اچھا عالم بنا لینا، جو اللہ والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، جسے اللہ چاہنے لگے، ایسا عالم۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ امت میں جائے گا، دعوت اللہ کا کام کرے گا، تبلیغ دین کا کام کرے گا، امت کو واعظ و نصیحت کرے گا اور ان کی ملی اور دینی مذہبی زندگی کو سدھارے گا، اس کے اندر نیکیاں پیدا کرے گا، لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرے گا، اچھے لوگ اس سے وابستہ ہوں اور وہ ان لوگوں کے اوپر محنت کر ان کو کمال درجے تک پہنچائے گا۔ یہ اس کی دوسری ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان کے اندر ائمہ پیدا کیے۔ یہاں ہمز کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف ہے، ہم نے بنی اسرائیل کے اندر ائمہ پیدا کیے، یہدون، جو ہمارے حکم پر لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے،
اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ائمہ کا کام کیا ہے، ائمہ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ائمہ کا کام اور ائمہ کی ذمہ داری ہدایت کا پیغام عام کرنا، ہدایت کے پیغام کی حفاظت کرنا اور اس کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانا، یہ ان کا کام اللہ نے بتایا۔ شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، انداز جدا جدا ہو سکتے ہیں، زبانیں بھی اس کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ کنڑ میں کوئی کام کرے، انگلش میں کوئی کام کرے، اردو میں کوئی کام کرے، عربی میں کوئی کام کرے، زبانیں الگ ہو، طریقہ کار الگ ہو، انداز الگ الگ ہو، اور جو ہے راستے الگ الگ ہو، یہ سب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہونا چاہیے، وہ ہدایت۔ چاہے زبان کوئی سی بولے، ہدایت کا کام کرنا ہے، اور طریقہ کار میں کوئی سا بھی طریقہ کار اختیار کرو، لیکن وہ آپ کو پہنچائے اسی کام کی طرف، تب آپ راہ راست پر ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں جو اللہ نے بتایا کہ ہم نے امام بنائے، اس لیے بنائے یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت والا کام کرتے جائیں۔ بعض طلبہ پڑھنے کے بعد ہدایت والا کام چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی دکان کھول لیا یا کسی اور جگہ پر جا کے جمع ہو گیا، کھانے پینے کا نظام بن گیا، بس جناب اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ڈگر چھوڑ دی، جس کام کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا اس کام سے وہ ہٹ گیا۔ اللہ نے بتا دیا عالم بننا، رہبر بننا، امام بننا صرف اس مقصد سے ہونا چاہیے، یہدون، لوگوں کی ہدایت، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اگر اس مقصد کو چھوڑ کر کوئی جا رہا ہے وہ غلط، یہ اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے آپ کو۔ اب آپ کے طریقے چاہے مختلف ہو جائیں، لیکن یہ مقصد کبھی فوت نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی اسکول میں جا کے پڑھائے، ٹھیک ہے، اسکول میں جا کر وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کا کام کر رہا ہے۔ کوئی مدرسے میں کر رہا ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ اسکول میں چلا گیا اس لیے ڈگر سے ہٹ گیا، نہیں، ڈگر سے نہیں ہٹا، صرف طریقے سے ہٹا۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ وہ ہے، کام دونوں کا ایک ہے، کام میں اختلاف نہیں آیا، طریقہ کار میں اختلاف۔ ایک آدمی انگریزی سیکھ کر انگریزی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں پیغام کی نشر و اشاعت کرنے لگا، اور ایک صاحب اردو میں کرنے لگے۔ اگر کوئی انگریزی اس مقصد سے سیکھ کر جاتا ہے، نہیں کہا جائے گا کہ مقصد سے ہٹ گیا، مقصد متحد ہے، راستے مختلف ہیں، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، لیکن دونوں کا کام ایک۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ یہاں مختلف اس طرح کی بحثیں آتی رہتی ہیں، انگریزی کی بات آتی ہے، اسکول کی بات آتی ہے، کالج میں جمع ہونے کی بات آتی ہے، تو اس لیے میں آپ سے وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی کا شکار آپ نہیں ہوں گے، کسی غلط فہمی میں مبتلا آپ نہیں ہوں گے۔ بات کو واضح طور پر، اچھے طور پر، بامقصد طور پر سمجھ کر جانا ہے۔ کہیں جو ہے ادھوری بات سن کر چلے گئے، جا کر جو ہے بعد میں لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی ہم کو مسیح العلوم میں یہ بتایا گیا تھا، جو اس کو نہیں بتایا گیا وہ سمجھ کے چلا گیا۔ جو بتایا جا رہا وہ یہ ہے، راستہ آپ کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن مقصد مختلف نہیں ہے، مقصد متعین ہے، متحد ہے، اس کے اندر کوئی دوسری راہ نہیں، وہ ہے یہدون۔ یہ مقصد اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ ہم جہاں جائیں، جس دیش میں جائیں، جس کام میں جائیں، جس لائن میں جائیں، جس طریقے کار میں جائیں، جس زبان کے ذریعے جائیں، جس انداز کے ذریعے جائیں، وہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہو، ہدایت کا کام۔ وہ ہدایت کا کام اگر ہو رہا ہے، آپ جا سکتے ہیں کسی بھی لائن میں،
کسی بھی زبان کے ذریعے، کسی بھی انداز و طریقے سے، لیکن اگر ہدایت والا کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اس کی۔ بات واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یا اور ذرا واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا جو بولنا چاہتا ہوں؟ ہاں، تو اللہ نے کہا یہدون، ہم نے امام اسی لیے بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کریں، اس کے علاوہ ان کو کسی کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ عام طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے آج، اسکول والا، کالج والا، یونیورسٹی والا، اسی طرح سیاستداں اور دنیا کے مختلف دھندوں میں لگے ہوئے لوگ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ مدرسوں میں بھی آ کے نعرہ لگاتے ہیں کیا کہ بھائی علماء کو جو ہے فلاں کام کرنا چاہیے، ان کو جو ہے فلاں کام میں لگا دینا چاہیے تاکہ ذرا اچھی آمدنی ہو، اچھا کھائیں کمائیں، ایسی زندگی ہو جیسے کہ ماشاءاللہ ہماری زندگی، یعنی وہ اپنی زندگی کو ماشاءاللہ سے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو لاحول پڑھتے ہیں، ہم تو لاحول نے تو کم از کم انا للہ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جیسے ہم لوگ ہیں، علماء بھی اسی طرح جو ہے اچھے اچھے بلڈنگوں میں رہیں اور ایسے ایسے کاروں میں رہیں، ایسے ایسے بنگلوں میں رہیں، یہ کھائیں یہ پئیں عیش کریں، ایسی ان کی تنخواہ ہو، اس کے لیے ان کو یہ پڑھا دیا جائے اور یہ کر دیا جائے۔ دیکھو پڑھانے کے سلسلے میں ان لوگوں کے نظریے میں، ہمارے لوگوں کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کا نعرہ یہ ہے علماء کو انگریزی پڑھاؤ، کیوں؟ تاکہ وہ کمانے کے قابل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں انگریزی پڑھاؤ تاکہ وہ ہدایت کا کام کر سکے۔ کتنا فرق ہے؟ یہی بولنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی پڑھ کر وہ اس لائن میں کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ لائن سے ہٹ گیا ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی لائن نہیں ہے۔ اللہ تو یہ بتا رہے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے یہدون، ہدایت کا کام کرنے کے لیے، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے نہ آگے کہا نہ پیچھے کہا، کچھ نہیں کہا، یہدون، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے یہاں۔ معلوم ہوا کہ صرف یہی کام ہے ائمہ کو، علماء کو پیدا کرنے کا، بنانے کا، لہذا ان کو یہی کام کرنا ہے۔ اور جو یہ نعرے لگانے والے نعرے لگاتے ہیں، آپ ایک کان سے سن لیں، دوسرے کان سے چھوڑتے جائیں۔ اگر اسے اپنے اندر لے لیں گے آپ خود مشوش ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ بھائی پورا اب تک کا نظام اکابر نے چلا کر، بڑے بڑے اداروں کو قائم کر کے ہمیشہ بتایا، سمجھایا، کتابیں لکھ دی، سب کچھ کر دیا اور بتا دیا کہ علماء کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نعرے لگانے والے آج سے نہیں لگا رہے، وہ بہت پہلے سے لگا رہے ہیں۔ دنیا دار تو دنیا کا نعرہ لگاتا ہی ہے، جیسے کہ دین والا دین کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ ان کو ذرا علماء سے ہمدردی ہو گئی ہے، لیکن ہمدردی ہونے سے ان کا طریقہ کار سوچنے کا بھی صحیح ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہم ان کو مخلص سمجھتے ہیں، مخلص سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو عقل سے مفلس بھی سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ دینی اعتبار سے ہو سکتا مخلص ہو بیچارہ جو کہتا ہے، لیکن عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ دیکھو دنیا کے اندر آج ہر فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے، آج ہی نہیں ہر دور میں۔ اور آج دنیا کے جو طبقے ہیں مختلف، اس کے اندر شعبے در شعبے، شعبے در شعبے، شعبے در شعبے ہو گئے۔ ہر ایک کا الگ الگ ماہر ہوتا ہے اور وہ اپنے فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کو لے لیجئے، ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، انجینئر اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، بیرسٹر اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، پروفیسر اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، لیکچرر اپنی فیلڈ میں کام کرے گا، بزنس مین اپنی فیلڈ میں کام کرے گا۔ ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے، ہر ایک کا میدان الگ ہے، اور اس کے اندر وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لگنا چاہیے۔ ہر فیلڈ کا آدمی اسی میں لگے گا تو مہارت پیدا ہوگی۔
اور امت کو فائدہ ہوگا، ملت کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننے کے بعد کوشش یہ کرے میں ذرا ٹیلر بھی بن جاؤں، میں ذرا جوتے سیکھنا بھی سیکھ لوں، اور میں ذرا انجینئر بھی بن جاؤں، اور میں اس کے ساتھ ذرا پروفیسری بھی کرنے لگوں، تو وہ ہر فن مولا ہر فن ادھورا کا مصداق ہو جائے گا۔ ہر فن مولا ہر فن ادھورا، کسی چیز کے اندر مہارت نہیں آئے گی، اس میں کچا اس میں کچا اس میں کچا، نہ ڈاکٹر سچا، نہ انجینئر پکا، نہ پروفیسری میں کچھ مہارت، سب میں کچا بنا جائے گا۔ اسی لیے دنیا آج اس بات پر متفق ہے، یہی سب لوگ جو نعرے لگاتے ہیں علماء کے لیے، وہی سب اس بات پر متفق ہیں ڈاکٹر کو ڈاکٹری ہی میں رہنا چاہیے، انجینئر کو اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ ہی میں رہنا چاہیے، پروفیسر کو اپنی فیلڈ ہی میں کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ڈاکٹر بھی نصیب ہو، انجینئر بھی نصیب ہو، پروفیسر بھی نصیب ہو، بیرسٹر بھی نصیب ہو، وکلا بھی نصیب ہو، اور ساری دنیا کے کام برابر چلتے رہیں۔ اگر ادھر کا ادھر ہوگا سب کچے ہو جائیں گے، نہ ڈاکٹر اچھا ملے گا، نہ انجینئر اچھا ملے گا، نہ بیرسٹر اچھا ملے گا، سب کے اندر کچا بنا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ آج ڈاکٹر کی فیلڈ کو لے لیجیے، لائر کی فیلڈ کو لے لیجیے، ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اور کئی شعبے ان میں ہو گئے، اور ہر شعبے کا الگ ماہر۔ ڈاکٹر کو لے لیجیے، ڈاکٹری میں کتنے شعبے ہیں؟ آنکھوں کا ڈاکٹر، دانتوں کا ڈاکٹر، ناک کا ڈاکٹر، گلے کا ڈاکٹر، اور دل کا ڈاکٹر، گردے کا ڈاکٹر، پیٹ کا ڈاکٹر، عورتوں کا ڈاکٹر، مردوں کا ڈاکٹر، بچوں کا ڈاکٹر، پیروں کا ڈاکٹر، ہڈیوں کا ڈاکٹر، اسپین کا ڈاکٹر، بالوں کا ڈاکٹر، جلد کا ڈاکٹر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ایک کے ڈاکٹر الگ الگ ہے۔ جب آپ کسی جگہ جائیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جلد میں کچھ خرابی آ گئی ہے، وہ کہے گا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ اب آپ اس سے پوچھیے آپ کیوں اتنے بے وقوف بنے بیٹھے ہیں، وہ اس کے پاس جانے کے لیے بول رہے، آپ خود یہ بھی پڑھ لیتے۔ وہ کہے گا اسے لے جا کے ایڈمٹ کر دو پہلے۔ کہاں؟ مینٹل ہاسپٹل میں۔ یہ میرے سے بحث کر رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے لیکن وہ جلد کے بارے میں نہیں جانتا یا جلد کے بارے میں علاج کرنا نہیں چاہتا، وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں بھیجتا ہے۔ اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ خود کیجئے تو ہم کو غلط سمجھتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی عالم کے پاس آتا ہے اور عالم سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کر لینا چاہیے اور انجینئر بھی ہو جانا چاہیے، کوئی ڈاکٹری بھی پڑھ لینا چاہیے، ان کو بیرسٹر بھی بن جانا چاہیے، لا بھی ان کو پڑھ لینا چاہیے، ارے فلاں بھی پڑھ لینا چاہیے، اور جو ہے ذرا گھڑی سازی بھی سیکھ لینا چاہیے، اور ٹیلر بھی بن جانا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالم اپنا سب کام چھوڑ کر سارے کاموں میں ہاتھ ڈال دے، آخرکار جا کر بیٹھ جائے۔ اگر وہاں یہ بے وقوفی ہے تو اس سے بڑی بے وقوفی یہ بھی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ مخلص تو وہ ہو سکتے ہیں لیکن میں ان کو عقل سے مفلس بھی سمجھتا ہوں، اسے کہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ عقل کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی سے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی فیلڈ میں کام کریں اور آگے ترقی فرمائیں، انجینئر صاحب آپ اپنی فیلڈ کے اندر ترقی کریں، آپ کی امت کو بڑی ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی امت کو بڑی ضرورت ہے، بیرسٹر صاحب آپ کی امت کو بہت ضرورت ہے، لائر صاحب، ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح عالموں سے کہے علماء آپ کی بھی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے آپ ادھر نہ آئیے، اگر آپ ادھر آ جائیں گے تو ہم قرآن کس سے سیکھیں گے، حدیث کس سے سیکھیں گے، علم دین کس سے معلوم کریں گے، اللہ کے پاس پہنچنے کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا، اسرار و رموز قرآنیہ، اسرار و رموز حدیثیہ، اسرار و رموز فقہیہ ہم کس سے معلوم کریں گے؟ ہم تو تباہ ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ادھر اتر جائیں گے۔ اللہ کے واسطے آپ یہی پر رہ کر کام کیجئے۔
آپ کی تمام ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، اس کے لیے ہم کو اللہ اعلی کار بنا دے گا۔ یہ ہے عقل مندی کی بات۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ عوام کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ علماء جتنی خدمات کرتے ہیں ان خدمات کا معاوضہ ان کو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں لے رہے؟ امامت کی تنخواہ کیوں لے رہے؟ کھلتا ہے ان کو۔ پڑھانے کی تنخواہ کیوں لے رہے؟ لیکن جب یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی فیس بنتے ہیں، وہاں دل کھلتا نہیں، وہاں دل کھلتا ہے، وہاں دل کھلتا نہیں، دل کھلتا ہے، اور بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ ڈاکٹر کو پیسہ دے کے علاج کراتے ہیں۔ یہ فرق سمجھیے کیوں؟ اصل میں عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھ گیا ہے کہ دینی کاموں پر کوئی چیز جو علماء لیتے ہیں وہ ان کو نہیں لینا چاہیے، اور وہاں جو ہم جا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس کرتے ہیں، دیتے ہیں، ڈاکٹر کو دیتے ہیں، انجینئر کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے پر مختلف شعبے جتنے بھی ہیں سب کو دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑی بڑی دیتے ہیں رقمیں۔ لائر سے بات کرنے جائیں گے آپ تو صرف کنسلٹنگ فیس دینی پڑے گی، مقدمہ چلے گا تو وہ الگ، خالی کنسلٹنگ فیس۔ ڈاکٹر صاحب سے علاج تو بعد میں، صرف بات کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو ان کا دیکھنا اور کچھ دوا کا بولنا، کنسلٹنگ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فیس ہوتی ہے۔ لیکن کسی مولانا کے پاس آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کنسلٹنگ فیس ہو ہے۔ روزانہ سب وہ لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دماغ کھاتے رہتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے رہتے ہیں، اپنے ادھر کے ادھر کے سارے قصے کہانیاں سب لا کے وقت ہمارا برباد کرتے ہیں، لیکن کوئی کنسلٹنگ فیس نہیں۔ ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ راز اس میں یہ ہے کہ عوام اپنے ان مسائل اور اپنی تعلیم، اپنی دینی تربیت، اپنے لیے مسائل کے پوچھنے اور اپنے لیے فتویٰ لینے، یہ ذمہ داریوں کو اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی، اپنا کام نہیں سمجھتی۔ جبکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے ڈاکٹر کو دکھانا، ہمارا کام ہے لائر کا کام، ارے ہمارا کام ہے کسی اور سے، ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے اس لیے ان کو دینا ہے، اور مولوی صاحب کے پاس آئے تو ہمارا کچھ کام نہیں ہے، مولوی کا کام ہے۔ یہ ہے نقطہ نظر کا اختلاف، یہاں سے آ کے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے ساری۔ وہ اپنے کسی مفتی سے فتویٰ لینے آئے تو وہ نہیں سمجھ ہماری کیا ضرورت ہے، مولوی فتویٰ دے گا تو وہ دے گا، ہمیں کیا ہے، مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو بھی کیا بھی نہیں، کیا فرق آنے کا ہے۔ ڈاکٹر علاج نہ کرے تو فرق آ جائے گا، مولوی صاحب مسئلہ نہ بتائیں تو ان کو کیا فرق دنیا میں آ جائے گا، آئے گا تو آخرت میں آئے گا، آخرت کی تو کوئی فکر ہے ہی، اس لیے وہ اپنا یہ سارا جو دین سے متعلق کام ہے وہ اپنا کوئی کام سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اب پھر جب علماء بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں تو ان کو کھلتا ہے کہ بھئی کیوں تنخواہ لیتے ہیں، دین کے کام پر کیوں تنخواہ لیتے ہیں۔ ان کو فتویٰ بھی دیں تب بھی آپ نہیں لے سکتے، ان کو نماز پڑھائیں تب بھی آپ نہیں لے سکتے، لے تو آپ غلط لے رہے ہیں، یہ ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ کر آپ کو دیتے ہیں کہ ہم مولانا کو ہم دے رہے ہیں تو ہمارا احسان و کرم ہے۔ کیا ہے؟ احسان ہے ہمارا، اس سے کہ ان کو فری میں کرنا تھا، یہ نماز فری میں پڑھانا تھا، تعلیم فری میں دینا تھا، ہمیں فتویٰ فری میں دینا تھا، ہمیں ہر چیز فری میں کرنی تھی، اسے کہ ان کا یہ کام تھا۔ اب ہم ان کو مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا مکتبوں میں کچھ تنخواہیں دے رہے ہیں اپنے پیسے سے، تو امت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم احسان کر رہے ہیں ان پر۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کو پیسے دے کر ڈاکٹر پر احسان نہیں سمجھتے، ڈاکٹر کا احسان سمجھتے ہیں۔
لائر کے پاس جا کر لائر کو پیسے دے کر لائر پر احسان نہیں سمجھتے، لائر کا احسان اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اور بھی ایسے ہی تمام شعبوں میں۔ لیکن علماء کے پاس جو ان کا چندہ دیا جاتا ہے اس میں امت یہ سمجھتی ہے کہ امت علماء پر احسان کر رہی ہے۔ یہاں آ کے یہ بات پیدا ہوئی، جب احسان کا دماغ میں سوار ہو گیا نا، اب ان کو اس کی فکر لگی رہتی ہے کہ کیوں ہم ان کو احسان کریں، کیوں ہم ان کو دیں، یہ کیوں نہیں نکلتے، یہ کیوں وہ کام نہیں کرتے، وہ کام کیوں نہیں کرتے، وہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ ڈاکٹر کیوں نہیں بن جاتے، یہ انجینئر کیوں نہیں بن جاتے، یا یہ کہ یہ جو ہے کمپیوٹر کا کام کیوں نہیں کر لیتے، یہ ذرا کپڑے سینے کا کام کیوں نہیں کر لیتے، کوئی دکان کیوں نہیں لگا لیتے، یہ ان کے ذہنوں میں آتا ہے۔ یہ ہے اصل بنیاد جس کی وجہ سے یہ سوالات اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے جو لے رہے ہیں وہ تنخواہ ہے، وہ جو ہے نفقہ ہے، تنخواہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفقہ۔ نفقہ کے معنی آتے ہیں کہ جو ہے کسی کی ذمہ داری میں جو آ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں بھی ہوتا ہے کہ اسے کھلائے پلائے، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرے۔ اس کی مثال ہے جیسے کہ ایک آدمی بیوی کو لے آیا، بیوی کو کھلانا پلانا سب شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفقہ۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو روزانہ تنخواہ دیتا ہوں، بیوی بھاگ جائے گی اس کے پاس سے، میں تنخواہ لینے آئی ہوں، وہ برداشت نہیں کرے گی اسے۔ اسی طرح علماء کو جو دیا جاتا ہے وہ تنخواہ نہیں ہے، وہ نفقہ ہے۔ نفقہ ان کے اوپر خود ذمہ داری میں ہے کہ علماء ملت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آج تک نہیں سمجھے گے۔ علماء جو کام کر رہے ہیں، تعلیم کا، تعلم کا، تدریس کا، امامت کا، خطابت کا، واعظ کا، نصیحت کا، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ دراصل امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جب امت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو اب امت کی ذمہ داری ہو گئی کہ ان کی ضروریات کی کفالت کرے۔ اس کو کہتے ہیں نفقہ۔ یہ شریعت نے واجب کیا ہے امت کے اوپر، لیکن یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال بات طویل ہو گئی۔ جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد ہدایت والا کام کرنا ہے۔ یہاں سے ضمنی بات یہ پیدا ہو گئی کہ ہدایت کے کام کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں لگنا ہے، چاہے وہ ڈاکٹری کا پیشہ ہو یا اور کوئی پیشہ ہو، یا دکان کھول لینا ہو یا اور کوئی کام کرنا ہو، یہ سب پیشوں میں لگ کر اپنے ہدایت والے کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ضرورتاً ان چیزوں میں لگے تو سائیڈ میں کر سکتا ہے، یعنی ضمنی طور پر، لیکن اس کا اصل مقصود زندگی تو ہدایت والا کام ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم نے وضاحت کر دی ہے۔ لہٰذا میں تمام آپ کو یہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھو کہ ہمیں جب بھی جہاں بھی جا کر کام کرنا ہے، ہماری شکلیں اور انداز طریقے چاہے الگ الگ ہو جائے، لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہونا چاہیے، وہ لوگوں کی ہدایت کا کام ہونا چاہیے۔ دو تین باتیں آ گئی آج کی اس بات میں۔ ایک تو یہ کہ علم کا معنی کیا ہے، شریعت علم کس کو کہتی ہے۔ دوسرے بتایا کہ علماء انبیاء کے وارث اسی معنی کر ہیں جس معنی کر کے علم کو لیا گیا ہے۔ اور علم کیا؟ جس کے اندر عمل بھی مقرون ہو۔ جو عمل کے ساتھ مقرون نہ ہو اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو علم کے ساتھ عمل سے وابستہ کریں۔ اور عمل میں دو چیزیں ہیں، ایک مامورات کی پابندی اور دوسرے منہیات اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا۔ لیکن ان چیزوں سے وابستہ ہونے اور اس سے بچنے کے لیے راہبر بنا کر کچھ سیکھنے اور اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے۔ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی یہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی۔
تجربہ ہے، آپ خود کو بھی تجربہ ہے، دیکھ لیجئے کہ جب تک اپنے آپ کو اس کے لیے بنایا نہیں جاتا اس وقت تک نفس کنٹرول میں نہیں آتا، شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کے لیے بڑے محنت اور مجاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں نے بتائی، یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ ہدایت والا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام میں اپنے آپ کو نہیں لگانا ہے۔ ضمنی طور پر کچھ اور چیزیں ہوں یا ان دنیاوی امور سے متعلق کچھ چیزوں کو آپ لیں تو ان کو بھی اسی مقصد سے لیں، دنیا کے مقصد سے نہ لیں، جیسے کہ وضاحت میں نے کر دی ہے۔ قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان کو ائمہ بنایا جو ہدایت کا کام کرتے تھے اس وقت جب کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اس میں بتایا کہ علماء کو امام کا درجہ کب دیا جاتا ہے؟ اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کے اندر دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یہ کہ ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رہیں، اور دوسرے ہے کہ وہ اپنے دعوتی پیغام پر، ہدایت والے پیغام پر خود پکے اور مضبوط طریقے پر یقین رکھنے والے ہوں۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اگر ان کو خود یقین نہیں ہوگا تو وہ پیغام کیسا پیش کریں گے؟ جسے اللہ کی باتوں پر یقین نہ ہو وہ دوسروں کو کیسا با یقین بنائے گا؟ لہذا یقین پیدا کرنے کی محنت ہونی چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا۔ اور دوسری بات یہاں پر بتائی لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تب ان کو بنایا امام۔ صبر تین ہوتے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعت، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المعصیت، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المصیبت۔ تین جگہ یہ لفظ لگا ہے، ایک جگہ پر ہے صبر علی الطاعت، نیکی کے ساتھ لگا ہوا، نیکیوں پر صبر۔ صبر کے معنی اصل میں آتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو ایسی چیز پر جمع دینا جو نفس نہیں چاہتا، نفس جس سے کراہت کرتا ہے ایسی چیز پر نفس کو جماؤ۔ نفس عام طور پر نیکی پر جمنا نہیں چاہتا، اس پر جماؤ، یہ ہے صبر، صبر علی الطاعت۔ اور جو ہے نفس گناہوں سے بچنا نہیں چاہتا، گناہوں میں جانا چاہتا ہے تو وہاں اسے اس سے روکو، یہ صبر ہے۔ اس صبر کا نام ہے صبر علی المعصیت، معصیت سے بچانے کا صبر۔ اور تیسرا ہے مصیبتوں پر صبر، صبر علی المصیبت۔ صبر علی المصیبت تو سب جانتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کے اوپر صبر کرتے رہنا۔ جب آپ جائیں گے کام کرنے کے لیے تو وہاں پر یہ دو چیزیں تو آپ کے اندر پہلے ہی سے ہونی چاہیے، یعنی صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت، یعنی اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ پیراستہ کر کے رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ دو ہتھیار کو لے کر جب آپ میدان میں کودیں گے، مسائل پیش آئیں گے، حوادث پیش آئیں گے، مخالفتیں ہوں گی، کوئی گالی بھی دے دے گا، کوئی الٹی سیدھی بات بھی کہہ دے گا، لیکن اس موقع پر صبر کا دامن تھامے رہنا، جوش میں کبھی نہ آنا، ہمیشہ ہوش میں رہنا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تواضع برت لینا، کوئی بات نہیں، بلکہ تواضع ہونا ہی چاہیے۔ کوئی بول دے، گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، ایسا ویسا کہہ دے، یا اور کوئی انداز سے غلط طریقہ اختیار کر لے، لیکن آپ کو وہ آیت یاد رہنا چاہیے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عباد الرحمن وہ بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ہونن، تواضع کے ساتھ، واذا خاطبهم الجاہلون، جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، جاہل لوگ تو جاہلانہ ہی خطاب کریں گے، گالی بھی دے دیں گے، برا بھلا بھی کہہ دیں گے، بے ادبی گستاخی بھی کر دیں گے، لیکن آپ کو وہاں جوش نہیں آنا چاہیے، آپ کو وہاں یہ ہوش رہنا چاہیے، یہ آدمی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو میں شاید اسی کا مستحق ہوں۔
اسے اچھا جواب دے دو. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سلام مار دو. نہیں، سلام مار دو نہیں، اسے اچھی بات کہو، سلامتی کی بات کہو. وہ تو گالی دے رہا ہے، آپ اسے دعا دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو طریقہ تھا. جب آپ اس میدان میں کودیں گے تو یہ سب واقعات پیش آئیں گے. سچے جانشین نبی کے ساتھ وہی سب کچھ دہرایا بھی جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ مخالفتیں ہوتی ہیں، اپنے بھی مخالف اور وہ بھی مخالف، ادھر ادھر کے بکھرے بہت کچھ یہ حالات پیش آتے ہیں. آنے دیجئے، لیکن آپ کو اللہ سے ڈر کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، دین پر استقامت کے ساتھ، غلطی اپنی ہے تو مان لینا ہے، غلطی نہیں ہے صبر خاموشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کر آگے بڑھتے رہنا ہے. اللہ ساتھ دینے والے ہیں. اگر اپنی کوئی واقعی برائی ہے، اپنی کوئی غلطی ہے، خطا ہے، مان لینا چاہیے آدمی کو. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی اڑ جائے، کوئی بحث مباحثہ کرنے لگے اور گالی کا جواب گالی سے دینے لگے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر ڈالے، کوئی پارٹی بازی کر لے. یہ سارا ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اسباق سے ہم کو بتایا ہے. اس طریقے پر چلتے رہنا ہے. یہ تیسرا صبر ہے. اللہ کہتے ہیں جب یہ تینوں صبر کسی میں جمع ہوتے ہیں تو ہم اسے مقام امامت پر پہنچا دیتے ہیں. ایک ہوتا خالی عالم ہونا، ایک ہوتا امامت کے منصب پر فائز ہونا. سارے لوگوں پر اس کا اثر ہو، لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے، لوگ اس سے عقیدت پیدا کر لیں، لوگ اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے، اس کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر ڈالے. یہ کب ہوتا ہے؟ لما صبروا، جب صبر کرتے ہیں، یعنی اطاعت خدا کرتے ہیں، گناہوں سے پوری طرح بچتے ہیں، حالات کچھ بھی پیش آئیں اللہ کے حوالے کر کے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اللہ ان کو امامت کے منصب پر بٹھا دیتے ہیں. اب پھر وہ تو ایسے منصب سے جو چاہے لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتے رہتے ہیں. یہ آیت کی تشریح آپ کے سامنے ہو گئی. اگرچہ میرا کوئی ارادہ آج بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کتاب جلدی ہی ختم ہو گئی اور یہ باتیں کہنے کی تو تھی، آج تو نہیں، کبھی تو کہنے کی تھی مجھے، لیکن اس بعد والی بات کو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی وقت اس کو پورا کر دوں. مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ توجہ دیں گے اور اس سے غفلت نہیں برتیں گے اور یہاں سے جا کر ان ساری چیزوں کو ہمیشہ اپنے دامن میں باندھ کے رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی دے. آپ کو اللہ رہبر بنائے، ہادی بنائے، مہدی بنائے اور امت کے لیے داعی بنائے، دین کا خادم بنائے اور پھر آپ کے ذریعے سے فیض اللہ عام اور تام فرمائے. اور جہاں بھی آپ جائیں وہاں پر آپ اصولوں کے ساتھ، دین کی پابندیوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے لوگوں پر بڑے اچھے اثرات قائم کر کے ان کو دین پر قائم دائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.